السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاستی حکومت اندرون 100 یوم سرکاری پنشنز کے 6,000 کروڑ روپے کے زیر التوا ریٹائرمنٹ فوائد جاری کرے گی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا اعلان۔ کانگریس آئندہ 20 سال تک اقتدار میں نہیں آئے گی، کارگزار صدر BRS KTR نے کیا دعویٰ۔ سفر حج انسان کے قلب کو نور ایمان سے منور کرتا ہے، ریاستی حج کمیٹی اور چشتی فاؤنڈیشن کے آخری تربیتی اجتماع سے علماء و مشائخ کا خطاب۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں طبی امداد کے حصول کے لیے دی جانے والی درخواستوں کے ادخال میں تبدیلی۔ ملک بھر کے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے نیٹ UG 2026 انٹرنس کا کامیاب انعقاد۔ کریم نگر میں جیولری شو روم میں دن دہاڑے مسلح ڈکیتی، بیچ بچاؤ کے دوران عملہ زخمی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت 100 دنوں کے اندر سرکاری پینشنرز کے 6,000 کروڑ روپے کے تمام زیر التوا ریٹائرمنٹ فوائد کو تقسیم کرے گی۔ ہفتہ 2 مئی کو حیدرآباد میں ملازمین یونین کے قائدین کے ساتھ منعقدہ میٹنگ کے دوران ریونت ریڈی نے عہدیداروں کی کمیٹی کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ جلد از جلد ریویژن کمیشن PRC کے بارے میں رپورٹ پیش کریں۔ کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ PRC کو لاگو کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ سرکاری ملازمین کو ہیلتھ سیکورٹی کارڈ 1 جون سے پہلے دے دیے جائیں۔ انہوں نے تسلیم شدہ ملازمین کی یونینوں سے کہا کہ وہ 2 ماہ سے ایک بار میٹنگ کریں اور اپنے مسائل کے بارے میں حکومت کو رپورٹ پیش کریں۔ یہ یقین دلاتے ہوئے کہ ریاستی حکومت ملازمین کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتی ہے، ریونت ریڈی نے یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ BRS کے لیڈر KT راما راؤ نے برین ٹیومر کے مرض سے متاثرہ لڑکی کی صحتیابی اور 10ویں جماعت میں کامیابی پر لڑکی اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 6 سال قبل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر برین ٹیومر سے متاثرہ ایک لڑکی کی اپیل پر KTR نے متاثرہ خاندان کو مالی امداد فراہم کی تھی، جس کے بعد متاثرہ لڑکی کا آپریشن ممکن ہو سکا اور متاثرہ لڑکی صحتیاب ہو گئی۔ حال ہی میں 10ویں جماعت کے امتحانات میں نمایاں نمبر حاصل کرنے کے بعد شرنیا کے اہل خانہ نے KT راما راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ అన్న మహేశ్వర నిలబడు She just passed on test.
چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں طبی امداد کے حصول کے لیے دی جانے والی درخواستیں جو ارکان اسمبلی و پارلیمان کے علاوہ قانون ساز کونسل کے ذریعے داخل کی جاتی ہیں، ان پر ریاستی حکومت نے اپنے ہی حلقے سے تعلق رکھنے والی درخواستیں داخل کرنے کی پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے دفتر سے جاری کیے گئے تفصیلات کے مطابق ریاست میں تاحال چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت اب تک 4,56,000 چیکس کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہے۔ سی ایم او میں خدمات انجام دے رہے او ایس ڈی مسٹر ویمولا سرینیواس نے یہ تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر اے ریونت ریڈی کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات کے بعد نئے رہنمایانہ خطوط جاری کرتے ہوئے اراکین اسمبلی و پارلیمان کو اس بات سے واقف کروایا جا چکا ہے کہ وہ آن لائن طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے اپنے ہی حلقے جات اسمبلی و پارلیمان سے تعلق رکھنے والی درخواستوں کی سفارش کریں۔ اگر دوسرے حلقے جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی درخواستوں کی سفارش کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان درخواستوں کو مسترد کر دیا جائے گا۔ عازمین حج سے اضافی 10,000 روپے مفرقی ہوائی کرائے کے طور پر وصول کرنے کا فیصلہ مرکز اور حج کمیٹی آف انڈیا نے ہوابازی کے ایندھن کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے کیا ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی نے ہفتے کو کہا ہے کہ اس نے اضافی رقم پر نظر ثانی کرنے پر زور دیا ہے۔ حج ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے کہا کہ ہوائی کرائے کے فیصلے میں ریاستی ادارے کا کوئی کردار نہیں ہے اور اس بات کی نشاندہی کی کہ کچھ دوسری ریاستوں کے عازمین نے اضافی رقم ادا کیے بغیر سفر کیا تھا۔ اس دوران تلنگانہ حکومت نے حج 2026 کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ حیدرآباد سے روانہ ہونے والے عازمین کے لیے جامع انتظامات کو یقینی بنائیں۔ خسرو پاشا نے بتایا کہ اضافی رقم کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے واقف کروایا جائے گا تاکہ مرکز سے ٹھوس نمائندگی کی جا سکے۔ Cover number TTF 187. 187. تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام اور چشتی فاؤنڈیشن حیدرآباد کے تعاون و اشتراک سے محبوب فنکشن ہال مصری گنج میں عازمین حج کے آخری مرکزی تربیتی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علماء و مشائخ نے کہا کہ سفر حج انسان کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ یہ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ حج اسلام کی وہ عظیم عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی مکمل حاضری، عاجزی اور اطاعت کا عملی اظہار ہے۔ مولانا سید شاہ غلام افضل خسرو بیابانی صدر نشین حج کمیٹی نے صدارت کی، جبکہ مولانا ڈاکٹر خواجہ شاہ محمد شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا صدر چشتی فاؤنڈیشن حیدرآباد نے اجتماع کی نگرانی کی۔ مولانا مفتی محمد انوار احمد خادری کنٹرولر امتحانات جامعہ نظامیہ، مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صدر مرکزی انجمن سیف الاسلام، مولانا ڈاکٹر سید خلیل اللہ اویس بخاری ڈائریکٹر ابو الفدا اسلامک ریسرچ سینٹر، مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا، مولانا سید محمد علی قادری الہاشمی ممشاد پاشا صدر مرکزی مجلس قادریہ،
مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین، ڈاکٹر شعیب احمد خان معروف نیفرولوجسٹ کے علاوہ دیگر نے خطاب کیا۔ ایم اے مقتدر بابا سابق کارپوریٹر و کنوینر اجتماع نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور تہنیت پیش کی۔ مولانا حافظ شاہ محمد خطب الرحمان افتخاری نے اجتماع کی کارروائی چلائی اور شکریہ ادا کیا۔ آپ وہاں پر پیدل جانا ہے۔ ابھی ایک صاحب سوال کر رہے تھے، میں اس سال سعودی عرب کے رولز اینڈ ریگولیشن اور سینٹرل ہیلتھ کمیٹی کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے جو میں گفتگو کروں گا، سب میں بڑی تبدیلی یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر کھانا پکا کے کھانا نہیں ہے، کیونکہ گیس سلنڈروں کی وجہ سے دوسرے کچھ حادثات ہوئے تھے، اس لیے سعودی گورنمنٹ نے یہ اقدام اٹھایا کہ آپ جو کیٹرنگ کی لسٹ 70-80 لوگوں کی لسٹ آپ کو دی جا رہی ہے، جو آپ دکنی کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کیٹر کر دیں، آرڈر کرے تو آپ کے کمرے تک وہ کھانا آپ کو آ جائے گا۔ ورنہ قریب میں ہوٹل بھی ہیں، قریب میں میڈیکل ہال بھی ہیں، ہر چیز قریب میں ہے، آپ لوگ خرید کے بھی کھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب کے وہاں پر مردانہ اور زنانہ کو الگ الگ رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ ایک ہی روم میں 5 مرد رہ رہے تھے، 2 خواتین رہ رہے تھے، تو اس میں بیچ میں پردہ ڈال دیا جا رہا تھا۔ بعض جگہ پر خواتین برقع پہن کے سو رہے تھے، تو سعودی گورنمنٹ یہ کہی ہے ایک ہی فلور پہ اگر میاں بیوی ہے، ماں بیٹا ہے، بہن بھائی ہے، بازو کے روم میں وہ لوگ رہیں گے، ادھر بازو کے روم میں مردانہ رہے گا۔ بہرحال صحت کا خیال رکھیں، سعودی کے رولز اور ریگولیشن کا خیال رکھیں، اور آپ کو ہماری ہاؤس میں 24 گھنٹے قبل اس لیے آنا ہے کہ سینٹرل ہیلتھ کمیٹی آپ کو ایک اسمارٹ واچ دے رہی ہے اور آپ کے سامان کو لگانے کے لیے ٹریکر دے رہی ہے۔ 3 ٹریکر آپ کو دیے جائیں گے، 20-20 کلو کے جو سامان ساتھ رکھیں گے اس کو لگائیں، اور تیسرا آپ کے ہانکاری کو لگائیں۔ اور آپ سوائے کھانے پہ بسکٹ ایسے چیزوں کے علاوہ تیل، چاول، آٹا، الیکٹرک کے چولہے، کوکر، بھگونے آپ حضرات نہیں لا سکتے، یا ایئرپورٹ پہ نکال لیا جائے گا یا وہاں نکال لیا جائے گا، تو غیر ضروری رہے گا۔ کھانے پینے کے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA نے 3 مئی کو نیٹ UG 2026 امتحان کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا۔ امتحان اتھارٹی کے مطابق ملک بھر میں تقریباً 23 لاکھ امیدواروں نے امتحان دینے کے لیے اندراج کروایا تھا۔ نیٹ ہندوستان میں سب سے بڑے انڈر گریجویٹ داخلے ٹیسٹوں میں سے ایک ہے، جو MBBS، BDS اور متعلقہ میڈیکل کورسز میں داخلے کا تعین کرتا ہے۔ نیٹ UG 2026 کا انعقاد آف لائن قلم اور کاغذ کے موڈ میں دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک ایک ہی شفٹ میں کیا گیا۔ سوالیہ پیپر میں کل 720 نمبروں کے 180 سوالات تھے۔ نیٹ UG 2026 کے امتحانات کے لیے تلنگانہ سے 73,084 امیدواروں نے اندراج کروایا تھا، جبکہ تلنگانہ کے 24 اضلاع کے 199 مراکز پر یہ امتحانات ہوئے۔ یہ تعداد 2025 میں ریاست سے درج ہونے والے 72,507 امیدواروں کے مقابلے میں معمولی اضافے کی نمائندگی کرتی ہے۔
حیدرآباد میں ایک اور ہٹ اینڈ رن کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے نہ صرف گاڑی سے ایک شخص کو ٹکر ماری بلکہ جھگڑے کے دوران مبینہ طور پر جنون میں آ کر اسے گاڑی کے بونٹ پر لٹا کر تقریباً 2 کلومیٹر تک گھسیٹتا رہا۔ یہ واقعہ میرپیٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق شیخ جیلانی اور ان کے بیٹے فیصل موٹر سائیکل پر گایتری نگر سے ایل بی نگر جا رہے تھے کہ کار نے انہیں پیچھے سے ٹکر ماری۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جو جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کار میں موجود شخص نے مشتعل ہو کر حملہ کیا۔ جب ڈرائیور فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو جیلانی نے گاڑی روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بونٹ پر لٹک گئے۔ اس کے باوجود ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، انہیں تقریباً 2 کلومیٹر تک گھسیٹتا رہا۔ راہگیروں کی جانب سے اس واقعے کی ویڈیو بنائی گئی جس سے یہ دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا۔ گاڑی بالآخر بالاپور کراس روڈز تک پہنچی اور پھر واپس مڑتے ہوئے منڈما جنکشن کے قریب مقامی افراد نے اسے روک کر ڈرائیور کو پکڑ لیا۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع ہیڈ کوارٹر کے پرانے بس سٹینڈ کے قریب اندرا گاندھی چوک کے سامنے واقع دکانوں میں آدھی رات کو تقریباً 1 بجے خوفناک آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 23 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ عملہ موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ حکام اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ آیا یہ حادثاتی آگ تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ ابتدائی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دکانوں کے قریب کچرا جلانے کے باعث آگ ٹرانسفارمر تک پہنچی اور تیزی سے پھیل گئی۔ متاثرہ افراد کے مطابق اس حادثے میں تقریباً 50 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ میونسپل چیئرپرسن اپا عمرانی موقع پر پہنچ کر متاثرین کو انہوں نے تسلی دی اور متعلقہ حکام سے بات چیت کے بعد مالی امداد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ ریاست تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں فائرنگ کے ساتھ زبردست سنسنی پھیل گئی جب نامعلوم مسلح افراد نے ایک جیولری شاپ میں گھس کر اندھا دھند گولیاں چلائیں اور بھاری مقدار میں زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ مقامی سطح پر شدید خوف و ہراس کا باعث بنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کی صبح تقریباً 10 بجے جیوتی نگر میں واقع پی ایم جے جیولری شاپ کے ملازمین دکان کھول کر لاکر سے زیورات نکال کر ڈسپلے میں رکھ رہے تھے۔ اسی دوران 2 بائکوں پر سوار 5 مسلح افراد دکان میں داخل ہوئے۔ جب عملے نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ملزمین نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس واقعے میں ایک ملازم کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ دیگر 3 شدید زخمی ہوئے ہیں۔
దీంట్లో టోటల్ 5 అక్యూజ్ అలాంగ్ విత్ పిస్టల్స్ వచ్చారు. ఇక్కడ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ టౌన్ లో ఉన్న పిఎంజే జ్యువెలర్స్ షాప్ లో ఇది ఆర్మ్డ్ రాబరీ ఈవెంట్ జరిగింది. దీంట్లో ఫస్ట్ 1 అఫెండర్ వచ్చి ఎంక్వైరీ చేశారు జ్యువెలరీ గురించి. ఆ తర్వాత ఇన్ పేడ్స్ ఆఫ్ 2 మిగతా 4 కూడా వచ్చారు. మనకి సీసీటీవీ చూస్తే 5 లో 4 పర్సన్స్ కి ఫేస్ కూడా అన్కవర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఫేస్ కూడా కనపడింది. దీని ప్రకారం మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న గార్డ్ కి గన్ పాయింట్ లో హోస్టేజ్ చేసి రాబరీ స్టార్ట్ చేశారు. మధ్యలో సేల్స్ మేనేజర్ అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ దే ట్రై టు ఓవర్ పవర్ జరిగినప్పుడు వీళ్ళు పానిక్ అయి ఫైరింగ్ చేశారు. టోటల్ 5 పిస్టల్స్ ఉన్నాయి, 4 మనకి కార్టిజ్ దొరికింది. 4 ఫైరింగ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఒక బ్యాగ్ లో సమ్ స్టోలెన్ రాబ్డ్ ఐటమ్ తీసుకొని పాడిపోయారు. దీంట్లో ఉన్న విక్టిమ్స్ టోటల్ 4 ఉన్నారు. 4కి గన్ షాట్ ఇంజరీ అయింది, కానీ నాన్ ఫెటల్ ఇంజరీ ఉంది. అందరూ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ నడుస్తుంది. వాళ్ళు కూడా మేము స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తున్నాము. ఇది కాకుండా జ్యువెలరీ షాప్ లో ఉన్న అదర్ ఆఫీషియల్స్ కూడా స్టాఫ్ కూడా మేము స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తాము. సీసీటీవీ కెమెరాస్ చూసి అఫెండర్స్ కి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. వెంటనే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత 11 అఫెన్స్ అయింది. 11:20 వరకు మా టీం ఇక్కడ వచ్చింది. ఇమీడియట్లీ ఫారెన్సిక్ వ్యాన్ కూడా ఇక్కడ పంపించాము. క్లూస్ టీం వచ్చి అన్ని ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇక్కడ ఉన్న అదర్ ఎవిడెన్సెస్ మనకి దొరికిన బ్లాంక్ కార్ట్రిజెస్ అన్ని మేము సీజ్ చేసాము. ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. మల్టిపుల్ టీమ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫార్మ్. దీంట్లో అక్యూజ్ కి పట్టుకోవడానికి, సీసీటీవీ చెక్ చేయడానికి, టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ చూడడానికి, టవర్ డంప్ రిపోర్ట్స్, కాల్ రికార్డ్స్ చూడడానికి, తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న లాడ్జెస్, హోటల్స్ కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. రీసెంట్ జైల్లో రిలీజ్ అయిన పర్సన్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती हुकूमत अंदरून 100 यौम सरकारी पेंशन्स के 6,000 करोड़ रुपए के ज़ेरे इल्तिवा रिटायरमेंट फवायद जारी करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। कांग्रेस आइंदा 20 साल तक इख्तिदार में नहीं आएगी, कारगुजार सदर BRS KTR ने किया दावा। सफ़र हज इंसान के क़ल्ब को नूरे ईमान से मुनव्वर करता है। रियासती हज कमेटी और चिश्ती फाउंडेशन के आखिरी तरबियती इज्तिमा से उलमा व मशाइख का खिताब। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में तिबी इमदाद के हुसूल के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तों के अदखाल में तब्दीली। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट UG 2026 इंट्रेंस का कामयाब इनेकाद। करीमनगर में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े मुसल्ला डकैती, बीच बचाव के दौरान अमला जख्मी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।